26ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ بار الہ، اس دن میں میری کوشش کو قابل قدر اور پسندیدہ قرار دے، اس دن میں میرے گناہوں کو معاف شدہ قرار دے، اس دن میں میرے عمل کو قبول شدہ قرار دے، اس دن میں میرے عیوب کو چھپا ہوا قرار دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا میں حقیقت شکر، حقیقت استغفار، شرائط قبولیت اعمال اور راز کے چھپانے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ حقیقت شکر، جو آخرت کے لیے کام کرے گا، خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی یہ کوشش قابل شکر ہے۔ جیسا کہ اہل بیت علیہم السلام نے سائل کو روٹیاں دیں اور کہا کہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم تم سے کسی طرح کی جزا اور کسی طرح کی شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں، تو آیت نے کہا سعیکم مشکورا، اہل بیت یہ شکریہ کیا ادا کریں گے، میں خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت استغفار، عام بندوں کا استغفار گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لغزش کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں بندے، لیکن انبیاء کا استغفار، ائمہ معصومین علیہم السلام کا استغفار کس لیے ہے جبکہ ان سے تو کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء جب استغفار کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، صرف گناہ کی وجہ سے استغفار نہیں ہے بلکہ دعا میں سب سے افضل دعا استغفار ہے، یعنی استغفار کرنا ایک محبوب عمل ہے خدا کی بارگاہ میں، اس لیے انبیاء افضل دعا سمجھ کر بھی استغفار کرتے ہیں۔ شرائط قبولیت اعمال، تقوی الہی اور اخلاص عمل سب سے زیادہ مؤثر ہے عمل کے قبول ہونے میں۔ راز کا چھپانا، جو مومنین کے راز کو دنیا میں چھپائے گا، خداوند عالم دنیا و آخرت میں اس کے رازوں پر پردہ ڈال کر رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے گا۔ خدا حافظ۔